السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج الحمدللہ تراویح کی نماز میں ہم نے دوسرے پارے کی کچھ آیتیں سنی ہیں۔ انہی آیتوں سے متعلق کچھ اہم باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے شروعات میں تحویل قبلہ کا تذکرہ کیا ہے، قبلہ کے بدلنے کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ تھا، پھر جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا گیا، خانہ کعبہ سے قبلہ بیت المقدس ہو گیا، اور اس میں حکمت یہی تھی کہ مسلمان یہودیوں کا قبلہ اختیار کر لیں تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ مدینہ میں اس وقت یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو قبلہ کی تبدیلی کا مطلب اور مقصد یہی تھا کہ یہودی اسلام کی طرف مائل ہو، مگر یہودیوں نے اس کو غلط رخ دیا اور وہ آپس میں یہاں وہاں گفتگو کرنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ آج مسلمانوں نے ہمارا قبلہ تسلیم کر لیا ہے، کل ہمارا دین بھی قبول کر لیں گے۔ اور ادھر مسلمانوں کو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے بڑی اذیت پہنچتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کہ قبلہ بدل دیا جائے، بیت المقدس سے ہمارا رخ پھیر کر پھر خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ کا حکم آیا اور مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا گیا۔ مسلمان عصر کی نماز میں تھے، عین نماز کی حالت میں تحویل قبلہ کا، قبلے کو چینج کرنے کا حکم آیا تو مسلمان جو ہے سمجھ لیجئے پورب کی طرف تھے، ان کا رخ پورب کی طرف تھا، امام صاحب پورب کی طرف تھے، اب امام صاحب پچھم کی طرف آ گئے، سارے نمازیوں کا رخ چینج ہو گیا اور کسی نے کوئی چوں چرا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اور خاص طور پر دوسرے پارے کی ابتدائی آیات میں تحویل قبلہ کا تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آمنا و صدقنا کہا، کوئی چوں چرا نہیں کیا اور اس کے اندر کوئی میخ نہیں نکالا، اسی طرح سے ہر مسلمان کو
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کوئی حکم ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پر فوری ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ اس کے بعد مومنوں کے دو بڑے ہتھیار بالخصوص مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت مومنوں کے دو بڑے ہتھیار کیا ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ جب بھی تم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پیچیدہ مسئلہ تمہارے سامنے پیش ہو جائے، تم صبر کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو، نماز کا اہتمام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، اذا حزبہ امر ففزع الی الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آتا، کوئی ایسا مسئلہ جس کا حل آسان نہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام فرماتے، نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے 2 ہتھیار ذکر کیے، کیا؟ پہلا ہتھیار صبر، دوسرا ہتھیار نماز۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم دعا کا تذکرہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان کلمات کا ہمیں ورد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ دیکھیے، عام طور پر یہ کلمہ لوگ کب کہتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے موت کی خبر سنتے ہیں، تب یہ کلمہ پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ صرف موت کے وقت پڑھنا خاص نہیں ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس وقت آپ اس کلمے کا ورد کریں۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ بجھ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی مصیبت آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ایمان والے، صبر کرنے والے بندے جب کوئی مصیبت آتی ہے تب یہ کلمہ پڑھتے ہیں، چراغ بجھ گیا، یہ کون سی مصیبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، کہا کل ما آذى المؤمنین فہو مصیبہ، ہر وہ چیز جو ایمان والوں کو تکلیف دے وہ مصیبت ہے، ہر وہ چیز جو ایمان والوں کو تکلیف دے وہ مصیبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ بجھنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کرنٹ چلے جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے۔ کرنٹ واپس آئے تو کیا پڑھتے؟ عام طور پر بسم اللہ پڑھتے، الحمدللہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ، جوتے کا لیس ٹوٹ گیا، تو اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، چاہے جو مصیبت آئے، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس موقع پر ہمیں
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ کلمہ کسی کی موت کے وقت پڑھنا خاص نہیں ہے، کسی کے موت کی خبر کو سن کر پڑھنا خاص نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے۔ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ کی توحید کا مکمل اقرار ہے، ساتھ ہی ساتھ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ بندہ ایک دن دنیا سے چلے جانے والا ہے، اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے، تو اس کلمے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ مشہور صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور ان آیتوں کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لائے، بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا کیا بات ہے جناب، بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک دعا سکھائی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، میں نے وہ دعا یاد کر لی ہے۔ تو بیوی نے کہا ذرا مجھے بھی سکھائیے وہ کون سی دعا ہے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی جو مجھ پر مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کو میرے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے، اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اور میری جو چیز کھو گئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور میں سوچتی تھی کہ میری زندگی میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر شوہر کوئی ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، چند دنوں کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ کہتے میں یہ دعا بار بار پڑھتی رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی ہیں کہ میرا یہی خیال تھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر میری زندگی میں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اپنا واقعہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے میں گھر کے اندر چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، چمڑے کو نمک وغیرہ لگا رہی تھی کہ چمڑا سڑنے نہ پائے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دیا، میں نے جا کر دروازہ کھولا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت طلب کیا، میں نے ان کو اجازت دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا۔ کہا ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں آپ کہاں میں، میرا آپ سے رشتہ کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو میری 3 شرطیں ہیں، میری 3 شرطیں ہیں، آپ میری تینوں شرطوں کو قبول کریں گے تبھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ کہا دیکھیے پہلی پریشانی یہ ہے کہ میں بہت زیادہ غصے والی عورت ہوں، میں کچھ بھی غلط ہوا تو برداشت نہیں کر پاتی ہوں، مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہ جاتا، اور میں غصے میں آ گئی، آپ کو جواب دے دیا، آپ کی شان میں گستاخی کر دیا، تب تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا، تمہارے اندر جو ضرورت سے زیادہ غصہ ہے اللہ اس کو دور کر دے گا۔ کیا کہا؟ جو ضرورت سے زیادہ غصہ ہے اللہ اس کو دور کر دے گا۔ چلو یہ مسئلہ حل ہو گیا، تمہاری دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں
زیادہ عمر والی خاتون ہوں، میری عمر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری عمر بھی زیادہ ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کہا تیسری پریشانی کیا ہے؟ کہا تیسری پریشانی یہ ہے کہ میں بچے والی ہوں، بچے والی خاتون ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بچے میرے بچے، تمہارے بچے میرے بچے، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ یہ جو ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد کائنات کے سب سے افضل انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی، آپ کی بیوی بن گئی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی، بار بار اس کا تذکرہ کرتی تھی کہ یہ انہی دعاؤں کی برکت ہے، انہی دعاؤں کی برکت ہے کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سب سے بہترین شوہر عطا فرمایا۔ تو یہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو خصوصیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ اپنے الفاظ میں جو ہے نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں، اوہ ہو فلاں فلاں، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ پیارے کلمات ہیں، ان کا ورد کیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دو ہتھیار اس پارے کے اندر بیان فرمائے، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے، لہذا جو ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر روزے کے احکام و مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے تقریباً پورے احکامات بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ پھر نکاح اور طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے باتیں آئی تھیں سورۃ البقرہ سے متعلق کہ سورۃ البقرہ کے اندر 1000 خبریں ہیں، 1000 احکامات ہیں اور 1000 منہیات ہیں، 1000 ایسی باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو ہم ایک ایک آیت پر غور کریں گے، تدبر کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ باریکیاں ہمارے سامنے کھل کر آئیں گی۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے میں انہی کلمات پر اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صبر اور نماز کے ذریعے سے کما حقہ تجھ سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کما حقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگیوں سے زیادہ عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر قرآن پڑھنے کی اور اس میں تدبر اور غور و فکر کرنے کی اور قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں آنے، بیٹھنے، سننے کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔